پہلے سے متفقہ موجود ہے اس کو بھی پاس کیا جائے تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پہ متفق ہو گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھیں اور وہ بل پیش ہوا اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا اور اعتراضات کے ساتھ کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اس ڈرافٹ کے اندر جو اسمبلی نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، چاہے وہ 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیں اور چاہے وہ وزارت تعلیم کے تحت یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دونوں اطراف آزاد ہیں، ہر مدرسہ آزاد ہے اس حوالے سے۔ تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش نہ چھوڑے جائیں۔ اور ہم آج گزشتہ رات کو اپنی کانفرنس میں ایک حتمی اعلان کرنے کی طرف جا رہے تھے، لیکن صدر وفاق اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سربراہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی طرف سے اطلاع آئی کہ 17 دسمبر کو انہوں نے تمام اپنے اتحاد تنظیمات کا اجلاس بلا لیا ہے۔ ہم نے اس کے لیے روک دیا اس فیصلے کو اور ہم چاہیں گے کہ تمام تنظیمات کے باہمی مشاورت کے ساتھ ایک متفقہ موقف اختیار کیا جائے، اس متفقہ موقف کے ساتھ ہم اگلے فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب اس کے ساتھ ایک کوشچن آپ نے مولانا نعیم صاحب کا بتایا، ان کا نمائندہ بھی آج وہ اس میٹنگ میں بیٹھا تھا اسلام آباد میں، اور اس میں جو ریمارکس آئے ہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ کے حوالے سے کہ اس کو سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے، یہ جو ہے یہ صرف تعلیمی ایشو ہے اور اس کو سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کو کہے کہ اس کو سیاسی اکھاڑا مت بناؤ، ان کی رائے حکومت کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ ہم تو قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ مدرسوں کو ایک ایکٹ سے ایک معاہدے سے اور ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وابستہ کر رہے ہیں۔ ہم مدارس کو قانون سے وابستہ کر رہے ہیں، ہم مدارس کو قانون کے تحت ریگولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مدارس کی آزادی و خود مختاری وہ اپنی جگہ پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت وزارت صنعت و حرفت نے ڈائریکٹریٹ نہیں دیا کہ آپ ہمارے احکامات اور تنظیم کے تحت مدرسوں کو چلائیں گے، لیکن جب وزارت تعلیم سلق ہو کر رجسٹریشن کی بات مانی تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ ہم پر مسلط کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے ماتحت کرنا چاہتے تھے، مدارس ان کے ماتحت کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے بھی آپ نے بتایا، آج بھی بتایا کہ جنسی درمیان میں آتی ہے، تو ایک آپ کی بات کا مطلب کہ حکومت اور تمام سیاسی پارٹیاں اس مدارس بل پر متفق تھی، مگر ہمیں یہ سمجھے کہ ایجنسیوں کا کردار اور ان کا انٹرسٹ اس میں حضرت ایجنسیاں بھی متفق تھیں، ان کے اتفاق رائے کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے، اگرچہ وہ نظر نہیں آتے لیکن وہ تو ہوتے تو ہیں، رابطے میں تو رہتے ہیں۔ تو ساری چیزیں اتفاق رائے کے بعد اب کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے وہ بدنیتی۔ انگلی کون کر رہا ہے اس میں؟ جی انگلی کون کر رہا ہے اس میں؟ جب سب متفق ہے ہاں، تو کہاں سے انگلی ہو رہی ہے؟ یہ جو نظر نہیں آتا وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ شرارت خلق ہوئی ظالم۔ یہ فسادات جو ہو رہے ہیں اس کا مستقبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس پہ آپ کو کوئی ضروری خاص نظر آ رہا ہے؟ ہم جیتیں گے، ہم جیت چکے ہیں، پارلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کو پاس کر چکی ہے۔ روزانہ نئی نئی باتیں نہیں اٹھائی جاتی، عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں۔ لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے
کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نے آج بیان دیا ہے کہ یہ ہم اور جے تھے وہ ایک پیج پر متفق ہو چکے تھے مدارس اصلاحات پر، تو کیا اگر جے سخت موقف اختیار کرتی ہے اور حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو اعتماد میں لے گی، بیرسٹر گورو کو اعتماد میں لے گی؟ ہم سب کو اعتماد میں لے چکے ہیں، ان کو اعتماد میں لینے کے بعد یہ ساری چیزیں طے ہوئیں، اور اگر پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا تو وہ ان کے اپنے مخصوص حالات تھے جس میں ان کے فیصلے سے پہلے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہ کریں، تو اس حد تک بھی ہمارا اتفاق رہا تھا۔ سر جو کھڑوں فسادات چل رہے ہیں اس میں آپ کو کی ضروری خاص نظر آ رہا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں اسی پہ تو رو رہا ہوں کہ امن و امان تباہ ہو چکا ہے، کے پی کے جنوبی اضلاع بالخصوص اور تقریباً تمام قبائلی علاقے اس وقت بارود میں بھسم ہو رہے ہیں، اور انسانوں کا بے جا قتل عام ہو رہا ہے، گھر چھوڑ رہے ہیں لوگ، اب ان کے مسجدوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بیٹھکوں میں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اور پھر کرم میں جو صورتحال ہے کہ جس طریقے سے قتل عام ایک دوسرے کا کیا جا رہا ہے، ان کا یہ تو کوئی مسئلہ ان کے نزدیک نہیں ہے، بس دینی مدرسے کو کنٹرول کرو۔ کیوں؟ ایف اے ٹی ایف چاہتا ہے، کیوں آئی ایم ایف چاہتا ہے، کیوں امریکہ اور مغرب چاہتا ہے؟ بتائیں ہمیں ذرا، قوم کے سامنے وہ معاہدے سامنے رکھیں، انہوں نے کیا شرائط دی ہیں ہمیں اور ہم نے کیا مانا ہے ان کے ساتھ، ایجنسیاں ان کو کیوں چھپا رہی ہے، حکومت ان کو کیوں چھپا رہی ہے، عوام کے سامنے لائیں ان ساری چیزوں کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہم غلامی کے تصور سے کر رہے ہیں یا مدارس کے خیرخواہی میں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب بلوچستان اور کی پی میں بارود کے ڈر ہو رہے ہیں، باقی ایک ہی پاکستان میں دوسروں بھی عمل میں ہے، وجہ کیا ہے جی؟ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں صورتحال میں ہے، بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو، 2024 کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں، اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرست قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہے؟ ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے، حکمران کم از کم ملک کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں، مدرسے کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو اٹھا رہے ہیں۔ کل جے یو آئی کی جانب سے اسرائیل مرد آباد ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اس حوالے سے مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، اس پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ تقریباً مسئلہ فلسطین کا 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو جے یو آئی نے کافی تاخیر نہیں کی اس میں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کی یا کانفرنس کرنے کی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب کہاں آپ 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی، آپ تو 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ شروع ہوئی، اور 14 اکتوبر کو ہم نے پشاور کے اندر طوفان اقصی کانفرنس کی تھی، صرف 1 ہفتے کے اندر اندر۔ اس کے بعد ہم نے یہ کانفرنس بلوچستان میں کپشین کے مقام پہ، اس کے بعد ہم نے 2-3 دن کے فاصلے کے ساتھ کراچی میں یہ کانفرنس کی، پھر ہم نے مظفر گڑھ میں پنجاب میں یہ کانفرنس کی۔ ہم تو مسلسل ان کے حق میں ہر موقع پر ملی مارچ کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جلسے جو تاریخی ہمارے اپنی تاریخ جو ہے اور ریکارڈ توڑ رہے ہیں وہ جی، تو یہ چیزیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک صحافی جو ہے اس قسم کا سوال کرے کہ اس کے گھر میں اتنے بڑے جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور وہ اسے ناخبر ہے جی۔